دوستو آج ہم پاول جاروس کی فیمس بک کمپنی آف ون کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں بزنس کے ایکچوئل میننگ اور صحیح طریقہ بتاتی ہے کہ ایک ریئل بزنس کیا کیسے جاتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ جب بزنس یا کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں گوگل، مائیکروسافٹ، امیزون جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کا امیج آتا ہے۔ یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بزنس کا مطلب ہوتا ہے بڑا آفس اور بہت سارے امپلائیز، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اور کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ پیسے عام طور پر ان لوگوں کے پاس ہوتے نہیں، اس لیے وہ پھر سٹارٹ ہی نہیں کر پاتے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے بزنس کا ایک ایسا امیج اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے جو ان کی اپروچ سے ہی باہر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے بزنس کو بیسک اور چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنا ہے، جس میں کم سے کم انویسٹمنٹ اور ریسورسز کو ارینج کرنا پڑے، کیونکہ جب اس بزنس کے لیے ریکوائرڈ انویسٹمنٹ آپ کے بجٹ کی رینج میں ہوگی تو اسے سٹارٹ کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ کیونکہ کسی بڑی سے بڑی کمپنی کی شروعات بھی چھوٹے لیول سے ہوئی تھی، کیونکہ جب آپ چھوٹے لیول سے بڑے لیول کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھتا جاتا ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی۔ اور چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرنے کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر سٹارٹنگ میں ہی آپ کا بزنس فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اب ایک بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے اور کیسے اس کی شروعات کرنی چاہیے کہ اس کی سکسیس کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کے لیے اس بک سے ہم 5 کی لیسنز دیکھنے والے ہیں۔ لیسن نمبر 1، کمپنی آف ون۔ آتھر کہتے ہیں کہ جو لوگ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کمپنی آف ون کا مطلب ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ایک نیڈ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کے بزنس کا ٹارگٹ کون سے لوگ ہیں اور ان کی کون سی نیڈ ہے، پھر اسی پر فوکس کریں اور اسے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر دیں۔ کیونکہ بزنس میں آپ کے لیے چیزیں جتنا زیادہ سلیکٹیو اور اسپیسیفک ہوتی ہیں انہیں فوکس اور کنٹرول کرنا اتنا ہی ایزی ہوتا ہے، اور جتنے چھوٹے لیول سے آپ سٹارٹ کریں گے آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ اور فیئر لیس ہوں گے۔ سو فوکس آن ون تھنگ اینڈ ڈیلیور یور فل ایفرٹ۔ لیسن نمبر 2، اسٹارٹ فرام لٹل از بیٹر دین ویٹنگ فار ہیوج۔ ایک بزنس کا مین موٹیو ہوتا ہے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا اور انہیں سیٹسفائی کرنا۔ اگر آپ ایک کسٹمر کو مینیج اور سیٹسفائی کر پاتے ہیں تو آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کسٹمرز ایکسپیکٹڈ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی سروس ڈیلیور کریں، اور زیادہ لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش میں بڑا سسٹم بنانے کے لیے ویٹ نہ کریں۔ جہاں ہیں وہیں سے شروعات کریں، چاہے ایک چھوٹی سی شاپ یا چھوٹے سے اسٹور سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے ارلی کسٹمر آپ سے سیٹسفائیڈ ہوں گے تو وہ دوسرے لوگوں کو خود بخود آپ کی طرف لائیں گے۔ اس لیے بڑا آفس، بڑی مینجمنٹ اور بڑا سسٹم بنانے کے لیے ویٹ کرنے کے بجائے سمپل سے شروعات کریں اور پھر اسے ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں۔ سو اسٹارٹ ویئر یو آر، یوز وٹ یو ہیو اینڈ ڈو وٹ یو کین۔ لیسن نمبر 3، کانسٹنٹ گروتھ شوڈ بی یور گول۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو شروعات سے اپنے پروفٹ پر فوکس کرنے کے بجائے گروتھ پر فوکس کرنا ہے، اور اس کانسٹنٹ گروتھ کے لیے آپ کو آل ٹائم کسٹمرز بنانے ہیں، تبھی آپ کا بزنس لانگ ٹائم کے لیے ریٹین رہ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا فوکس پروفٹ پر ہوتا ہے تو آپ اپنے پروڈکٹ اور اپنی سروس کی کوالٹی کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے بزنس کی کور ویلیو آپ کا پروڈکٹ اور اس کی کوالٹی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک بار تو کسٹمر آپ کا پروڈکٹ لے لے گا اور کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ آپ کے پروڈکٹ کو کبھی بھی یوز نہیں کرے گا۔ تو یہ ون ٹائم کسٹمر آپ کو لانگ ٹرم گروتھ اور پروفٹ کبھی نہیں دے سکتے۔ سو گیونگ بیٹر پروڈکٹ از دا اونلی وے فار لانگ ٹرم گروتھ آف یور بزنس۔ لیسن نمبر 4، یوز بلڈ میجر لرن پروسیس۔ یہ ایک موسٹ افیکٹو ٹرم ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے، اور تمام بزنسز اسٹارٹنگ میں اس لوپ کو ضرور یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوپ کسی بھی اسٹارٹ اپ کی گروتھ میں میجر رول پلے کرتی ہے۔ اس لوپ کے 3 پارٹس ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ ہے بلڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کا ایک ارلی ورژن بلڈ کرنا ہے، چاہے وہ سمپل فارم میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسے زیادہ پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی، اسے جلدی سے جلدی لانچ کر دیں بس۔ دوسرا سٹیپ ہے میجر، یعنی آپ نے جو پروڈکٹ لانچ کیا تھا اس کے بارے میں کسٹمر سے فیڈ بیک لیں اور ان کے فیڈ بیک کے مطابق آپ کے پروڈکٹ میں جو خامیاں ہیں ان کا پتہ لگائیں۔ تیسرا سٹیپ ہے لرن، یعنی کسٹمرز کے اس فیڈ بیک سے جن خامیوں کا آپ کو پتہ چلا ہے اپنے پروڈکٹ سے ان خامیوں کو دور کریں اور وہ فیچرز ایڈ کریں جو کسٹمر چاہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے کسٹمرز بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے، آپ کے پروڈکٹ سے یوز لیس فیچر ختم ہو جائیں گے اور امپورٹنٹ فیچر ایڈ ہو جائیں گے، تو آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو اس طرح سے بڑھ جائے گی۔ لیسن نمبر 5، آٹومیٹ یور سسٹم فار موسٹ آف یور پروسیس۔ جب آپ کا بزنس اچھی گروتھ کر لے تو آپ کو بزنس کے سارے ٹاسک ڈیلیگیٹ کر دینے چاہیے اپنے اسٹاف کو، اور سسٹمیٹک رولز بنانے ہیں جن میں ہر چیز کلیئر کٹ ڈیفائنڈ ہو، اور اپنے اسٹاف کو ایفیشینٹ بنا کر رسپانسبلٹیز انہیں دے دیں کہ وہاں ہر وقت آپ کا موجود رہنا ضروری نہ ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی سارا کام ایفیشینٹلی چلتا رہے آپ کے اسٹاف کے تھرو، تاکہ آپ کا ٹائم فری ہو، آپ اپنے آپ کو، اپنے ریلیشنز کو اور اپنی فیملی کو ٹائم دے سکو، یا اپنے بزنس کے لیے نئے نئے آئیڈیاز سوچ سکو۔ دوستو یہ بک اسٹارٹ اپ کے بارے میں اور بھی بہت سارے افیکٹو لیسنز دیتی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اسے آپ ضرور پڑھیں۔ دوستو ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔